السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت اہم ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوتی ہیں، پھر اولاد ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرآن کریم نے فرمایا امہات المؤمنین، امہات المؤمنین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امہات المؤمنین کا مفہوم، امہات المؤمنین کی فضیلت، امہات المؤمنین کے مبارک نام جان سکیں گے۔ سب سے پہلے معنی اور مفہوم۔ امہات کا لفظ جمع ہے امن کی۔ امن کا معنی عربی زبان میں ماں ہوتا ہے، اور مؤمنین کا لفظ جمع ہے مؤمن کی، اور اس کا معنی ہے ایمان والے۔ امہات المؤمنین کا مطلب ہوا مؤمنین کی مائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مؤمنوں کی ماں قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ نمبر 6۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ خود ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نمبر 2 بات، امہات المؤمنین کی فضیلت۔ اسی سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ یہ آیت مبارکہ نمبر 32۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تمام ناشائستہ باتوں سے محفوظ رکھا۔ دگنے اجر کے علاوہ ان کو آخرت میں عزت کی، روزی کی خوشخبری دی۔ ان کا مرتبہ اس قدر بلند کیا کہ انہیں مؤمنوں کی مائیں قرار دیا۔ چنانچہ جس طرح حقیقی ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ان کے زمانے میں نکاح کو حرام قرار دیا گیا، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت مبارکہ نمبر 53 سورہ احزاب وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ ترجمہ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، یہ اللہ جل شانہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ ادب سے پیش آنے اور ان کا مرتبہ ملحوظ رکھنے کی تعلیم دی، کیونکہ ان کا مقام عام عورتوں سے بہت زیادہ ہے۔ آگے ایک اہم ترین سوال ہے جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے؟ تو یاد رکھیے اس میں کچھ اختلاف ہے، لیکن 11 ازواج مطہرات پر سب کا اتفاق ہے۔ ہم آج کے اس ویڈیو میں تمام امہات المؤمنین کے نام بتائیں گے، اس کے بعد تمام امہات المؤمنین کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ نمبر 1، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خویلد۔ نمبر 2، ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بنت زمعہ۔ نمبر 3، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4، ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5، ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی امیہ۔ نمبر 7، ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت جحش اسدیہ۔
نمبر 8 ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث خزاعیہ۔ نمبر 9 ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی سفیان۔ نمبر 10 ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حیی اسرائیلیہ۔ نمبر 11 ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث۔ دوستو یہ 11 ام المؤمنین کے مبارک نام تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں تمام امہات المؤمنین کا انشاءاللہ الرحمن تعارف پیش کیا جائے گا۔ یقیناً آپ سب کو اس بات سے دلچسپی ہوگی کہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ام المؤمنین کے مبارک نام کیا تھے، ام المؤمنین جتنی بھی تشریف لائیں دنیا میں ان کی مبارک زندگی کیسے تھی، کب ان کا عقد نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور کب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حرم میں تشریف لائے۔ تو انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں تمام امہات المؤمنین کا مختصر انداز میں تعارف پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری یہ ویڈیو آگے تک شیئر کریں۔